بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 132 میں باب الترجل فصل ثالث سے حدیث نمبر 4478 سے لے کر 82 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ثابت رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، عن ثابت قال سئل أنس عن خضاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو شئت أن أعد شمتات كن في رأسه فعلت، قال ولم يختذب، وزاد في رواية وقد اختذب أبو بكر بالحناء والكتم واختذب عمر بالحناء بحتا، متفق علیہ۔ حضرت ثابت سے روایت ہے کہ حضرت انس بن مالک سے نبی کریم کے خضاب کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں حضور علیہ السلام کے سر مبارک میں سفید بالوں کی تعداد شمار کرنا چاہتا تو یقیناً شمار کر لیتا، یعنی آپ کے سر مبارک میں چند ہی بال سفید تھے، اس صورت میں آپ کو خضاب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ چنانچہ آپ نے کبھی خضاب نہیں کیا۔ ایک روایت میں حضرت انس نے یا حضرت انس سے ثابت نے یہ عبارت مزید نقل کی ہے کہ حضرت ابو بکر نے مہندی اور وسم کا خضاب استعمال کیا اور حضرت عمر نے صرف مہندی کا خضاب استعمال کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تاجدار انبیاء نے سر مبارک میں کبھی خضاب نہیں کیا۔ شمتات کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں۔ شمتات ان کی جمع ہے، سفید اور سیاہ بالوں کے سنگم کو کہتے ہیں۔ ای بیاد شعر الرأس یخالطہ السواد۔ الحنا والکتم کے حوالے سے بتا رہے ہیں، یعنی مخلوط خضاب حضرت ابو بکر نے استعمال کیا تھا۔ باحتن یعنی صرف خالص مہندی کا خضاب استعمال کیا، مخلوط استعمال حضرت عمر نے نہیں کیا۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عمر راوی ہیں، وعن ابن عمر انه كان يصفر لحيته بالصفرة حتى يمتلي ثيابه من الصفرة فقيل له لما تسبغ بالصفرة قال إني رأيت رسول الله يسبغ بها ولم يكن شيء أحب إليه منها وقد كان يسبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته، رواه ابو داود والنسائی۔ حضرت ابن عمر کے بارے میں روایت ہے کہ وہ اپنی داڑھی پر خضاب کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کے کپڑے بھی زرد آلود ہو جاتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ زرد خضاب کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول کریم کو اپنی ریش مبارک پر زرد خضاب کرتے ہوئے دیکھا تھا اور آپ کے نزدیک داڑھی پر خضاب کرنے کے لیے زرد رنگ سے زیادہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام اپنے تمام کپڑے یہاں تک کہ عمامہ کو بھی زرد رنگ دیا کرتے تھے۔ یہ ابو داود اور نسائی کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تاجدار انبیاء نے زرد رنگ کو استعمال فرمایا ہے۔ زرد خضاب سے ورس کے ذریعے خضاب کرنا مراد ہے۔ یہ زعفران کے مشابہ رنگ ہوتا ہے۔ تاجدار انبیاء نے ریش مبارک میں اس کا استعمال فرمایا ہے۔
کپڑوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زرد رنگ استعمال نہیں کیا۔ نہایہ میں لکھا ہے کہ مختار قول یہ ہے کہ کبھی کبھی تاجدار انبیاء نے بالوں کو رنگا ہے، اکثر رنگ نہیں کیا۔ لہذا ہر راوی نے اپنے اپنے علم کی بنیاد پر بیان کیا ہے۔ کسی نے کہا تاجدار انبیاء نے رنگ نہیں کیا، کسی نے کہا ہے کیا ہے، نیز آپ کا خضاب قلیل ہوتا تھا، تو چاہو یہ کہو کہ خضاب نہیں کیا یعنی کثیر نہیں کیا، اور چاہو تو یہ کہو کہ خضاب کیا ہے یعنی قلیل کیا ہے۔ سیابہ کسدن اور آمدن، آپ نے کپڑوں اور امامے کو کبھی زرد رنگ میں نہیں رنگا، جیسا کہ احادیث مقدسہ میں بھی ہے۔ ہاں اگر بغیر قصد و ارادہ امامہ اور قمیض کو زرد رنگ لگ گیا ہو تو یہ اور بات ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن عثمان بن عبداللہ بن موہب قال دخلت على ام سلمة فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي صلی اللہ علیہ وسلم مخدوبا، رواہ البخاری۔ حضرت عثمان ابن عبداللہ ابن موہب کہتے ہیں ایک دن میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے ہمیں نبی کریم کا ایک بال مبارک نکال کر دکھایا جو رنگین تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ مخدوباً یعنی وہ ایک بال خضاب شدہ رنگین تھا، یہ اسی قلیل خضاب پر محمول ہے جس کی وجہ سے یہ بال رنگین تھا، یا عطریات کی شیشی میں زیادہ دیر تک رکھنے سے بال رنگین ہو گیا تھا، یا پھر رنگین معلوم ہو رہا تھا۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں حضور کے شعر مبارک کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ وعن ابی ہریرہ قال اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمخنث قد خضب یدیہ ورجلیہ بالحناء فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بال هذا قالوا يتشبه بالنساء فأمر به فنوكي إلى النكيع فقيل يا رسول الله ألا نقتلوه فقال إني نهيت عن قتل المصلين، رواہ ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن رسول کریم کی خدمت میں ایک مخنث کو لایا گیا جس نے عورتوں کی طرح اپنے ہاتھ اور پیر پر مہندی لگا رکھی تھی، اور رسول کریم نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ اس کو کیا ہوا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یہ شخص اپنے رہن سہن، بول چال اور طور طریقوں میں عورتوں کی مشابہت کرتا ہے۔ تاجدار انبیاء نے اس کو شہر سے باہر نکال دینے کا حکم دیا اور اس کو مدینہ کی ایک جگہ نکیع میں بھیج دیا گیا۔ پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم اس کو موت کے گھاٹ نہ اتار دیں؟ یعنی چونکہ یہ فسق و فساد اور برائی اور گندگی پھیلا رہا ہے، اس لیے اگر آپ حکم دیں تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھ کو نماز پڑھنے والوں کے قتل سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تاجدار انبیاء نے ایک مخنث کو شہر بدل کر دیا تھا۔ النکی یہ اوالی مدینہ میں ایک جگہ کا نام ہے۔ مخنث کو اس لیے شہر بدل کیا کہ وہ تکلف کے ساتھ اپنے آپ کو عورتوں کے مشابہ بنا رہا تھا، اور اس طرح کرنا سراسر حرام ہے۔ الا نقتلوہ یعنی صحابہ کرام نے سمجھا کہ جب اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ تاجدار انبیاء نے اس کو شہر مدینہ سے نکال دیا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسے قتل کیا جائے، اس لیے انہوں نے قتل کرنے کے بارے میں سوال کیا۔
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا اور وجہ یہ بتائی کہ یہ مسلمان ہے، نماز پڑھتا ہے اور مجھے نمازیوں کے قتل سے روکا گیا ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وعن الولید بن عقبہ قال لما فتح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ جعل اہل مکہ یأتونہ بصبیانہم فیدعو لهم بالبرکۃ ویمسح رؤوسہم فجیء بی الیہ وَأَنَا مُخَلَّقٌ فَلَمْ يَمَسَّنِي مِنْ أَجْلِ الْخُلُوقِ رواہ ابو داود۔ حضرت ولید بن عقبہ کہتے ہیں کہ جب رسول کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء نے مکہ کو فتح کر لیا تو آپ مکہ شہر میں رونق افروز ہوئے، تو مکہ والوں نے اپنے بچوں کو بارگاہ مصطفیٰ میں لانا شروع کر دیا۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان بچوں کے لیے برکت کی دعا کرتے اور پیار اور شفقت سے ان کے سروں پر ہاتھ پھیرتے۔ اس موقع پر مجھے بھی بارگاہ مصطفیٰ میں لایا گیا، لیکن چونکہ میرے بدن پر زعفران وغیرہ کی بنی ہوئی خوشبو خلوق لگی ہوئی تھی، اس لیے آپ نے مجھ کو خلوق آلودہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ نہیں لگایا۔ گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مردوں کے لیے خلوق استعمال کرنا یہ ممنوع ہے، کیونکہ خلوق عورتوں کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجدار انبیاء نے سرکار مدینہ نے حضرت ولید بن عقبہ کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ ابو داود کی روایت ہے۔